السلام علیکم. سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کورس سے متعلق آج ہم ایک انٹرسٹنگ اور امپارٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے. یہ انٹرسٹنگ ٹاپک تو ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی امپارٹنس یہ ہے کہ یو کانٹ اوائڈ دیٹ از رسک اینڈ چینج مینجمنٹ. جب ہم سافٹ ویئر پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جن کا تعلق پلاننگ کے ساتھ ہے. ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی مانیٹرنگ، آؤٹ پٹ آف دا ایکٹیویٹیز، آؤٹ پٹ آف دا فیزز، یہ ذہن میں آتی ہیں. اور دا چانسز آر کہ یہ جو آؤٹ پٹ پلان کی جاتی ہیں وہ آؤٹ پٹس ایز پر دا اوریجنل اسکیجول اس سے ڈفر کر سکتی ہیں، کچھ ویریشن آ سکتی ہیں. تو اس کو جو ہے نا چیک کرنا اور اس کے مطابق ڈیسیژن لینا ایز اے پروجیکٹ مینیجر یہ امپورٹنٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے جو ان پٹ پلان کی جاتی ہیں کسی بھی سافٹ ویئر پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس میں یہ بھی چانس ہوتا ہے یا رسک ہوتا ہے کہ دوز ان پٹس ور ناٹ میڈ ریڈیلی اویلیبل ایز پر پلان. تو پھر اس سچویشن میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر وٹ یو ہیو ٹو ڈو. اینڈ مور امپارٹینٹلی ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو ہمیشہ ایک چیز کنسیو کرنی ہے کہ سافٹ ویئر پروجیکٹس میں کچھ چیزیں آؤٹ آف فوکس ہو جاتی ہیں. دیر کوڈ بی سرٹن تھنگز وچ آر مسنگ اینڈ دیر کوڈ بی سم ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس وچ یو ڈی ناٹ اینٹیسپیٹ. تو اس صورت میں اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے یو شوڈ ہیو سم پلان. تو اس کو ہم پہلے ڈسکس کریں گے ود ریفرنس ٹو دا رسک انوالوڈ ان کمپلیٹنگ دا اسائنمنٹ. پھر ہم اس رسک کے نتیجے میں آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد یا ایز پر دا آؤٹ پٹ جنریٹڈ ڈیورنگ کورس آف ڈیولپمنٹ دیر از اے چینج ریکوائرڈ. وہ چینج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوزر کی ڈیمانڈ ہو، اس کی وجہ سے جو نا چینج آ گئی. دیر کوڈ بی سم ادر سرکمسٹینشیل سچویشن، چینج ضروری ہو گئی. تو اس چینج کو انکارپوریٹ کیسے کرنا ہے، تو دیٹ ول بی دا چینج مینجمنٹ. تو اس کو کمبائنلی ہم ڈسکس کریں گے آج، رسک اینڈ چینج مینجمنٹ، ہاؤ اے پروجیکٹ مینیجر لک انٹو this factor while implementing the project. Essentially اس میں ہم پہلے کچھ فنڈامنٹل جو باقی ٹاپکس میں بھی ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. پھر رسک اینڈ چینج مینجمنٹ کنسیپٹ کی ہم بات کریں گے. ڈفرینٹ ٹائپس آف رسک انوالوڈ وہ دیکھیں گے. اور دین رسک مینجمنٹ پروسیس اس کو ڈسکس کریں گے. ساتھ ہی ہم رسک ٹیبل ایک آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس کے ریفرنس سے جو ہے نا اس پہ کچھ ڈبیٹ ہوگی. اور دین ری ایکٹیو ورسز پرو ایکٹیو رسک اسٹریٹجیز کیا ہیں، یہ کنسیپٹ ہے جو اس ٹاپک میں جو ہے ہم کور کریں گے. سیفٹی رسک اینڈ ہیزرڈس یہ بھی ہم بات کریں گے اس کے بارے میں. آخر میں ہم رسک مینجمنٹ، میٹیگیشن، مانیٹرنگ پلان جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے. تو لیٹ اسٹارٹ ود دا رسک مینجمنٹ. رسک مینجمنٹ از اے پروسیس بائی وچ رسک ٹو دا پروجیکٹس، جس میں اسکوپ بھی آ جاتا ہے، ڈیلیوریبلس بھی آ جاتی ہیں، ٹائم اسکیل اور اینی ادر ریسورس وچ از اے پارٹ آف دا ان پٹ آر فارملی آئیڈینٹیفائڈ، کوانٹیفائڈ اینڈ مینیج ڈیورنگ دا پروجیکٹ. یہ ہے کنسیپٹ رسک مینجمنٹ کا. A project risk may be identified at any stage of the project by completing a risk form and recording the relevant risk detail within the risk registers. یہ رسک مینجمنٹ جو ہے کین ناٹ بی ڈن انفارملی، کیجولی. رسک مینجمنٹ پلان جو ہے اس کو آپ پراپر طریقے سے، فارمل طریقے سے کریں گے، جس کے لیے جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ رسک رجسٹرز اور اس کا جو ریلیونٹ اور پروفارما جو ریکوائرڈ ہوں وہ تیار کریں گے. جب رسک آئیڈینٹیفائی ہو گیا اور یہ ضروری ہو گیا کہ اس کو میٹیگیٹ کرنا ہے، رسک کو ریموو کرنا ہے، پرابلم کو جو ریزالو کرنا ہے، دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی کہ آپ کے اوور آل پلان میں چینج جو ہے وہ ضروری ہو گئی. اب اس چینج کے افیکٹس مختلف جگہوں پہ ہوں گے. ہاؤ دس چینج کین بی انکارپوریٹڈ، دیٹ از کورڈ انڈر چینج مینجمنٹ. چینج مینجمنٹ از دا پروسیس بائی وچ چینجز ٹو دا پروجیکٹ اسکوپ، ڈیلیوریبل، ٹائم اسکیل اور ریسورسز آر فارملی ڈیفائنڈ. دے آر ایویلویٹڈ اینڈ اپرووڈ پرائر ٹو دا امپلیمنٹیشن. ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہی آپ کو ایک پرابلم جو ہے اس کی رپورٹنگ ہوئی اور یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ سم تھنگ over and above to the pre-planned activity plan, then you act immediately. No, you can't react immediately.
آپ کو ایک سیریز آف اسٹیپس ہیں وہ پرفارم کرنے ہوں گے سو دیٹ آل دا کنسرنڈ ٹیم ممبرس اسٹیک ہولڈرس اینڈ دا ریلیونٹ کوارٹرز دے شوڈ بی نوئنگ کہ اس چینج کے نتیجے میں اس کے افیکٹس دوسرے ہیں یا نہیں ہیں، کتنے ہیں، اور اس کے میگنیچیوڈ کیا ہے، اور دوز افیکٹس کین بی mitigated and resolved. A core aspect of the project manager role is to manage change within the project successfully. This is achieved by understanding the business and system drivers requiring the change. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے یہ چینج انکارپوریٹ کرنی ہے تو what is required to bring the change. Documenting the benefits. چینج اگر ہے تو اس کے کچھ بینیفٹس ہوں گے اور اس کی کوئی کاسٹ ہوگی، اینڈ دا کاسٹ آف اڈاپٹنگ دا چینج اینڈ فارمولیٹنگ اے اسٹرکچرڈ پلان فار امپلیمنٹنگ دا چینج. دیکھیں جب بھی کوئی چینج کی بات آئے گی تو دیر آر سو مینی ایکٹیویٹیز، سو مینی ادر فیکٹرز انوالوڈ ٹو اٹ. دا رسک مینجمنٹ اینڈ چینج مینجمنٹ اٹ سیلف از اے رسک. ہاؤ گڈ یو آر گوئنگ ٹو مینج ٹیکل ود دا سچویشن ایز اے پروجیکٹ مینیجر. دا چینج implementation to be done with formal request for a change. No informal request should be entertained. It is often necessary to complete a change form. The change request details may then be recorded within a change register. تو آپ کو اس کا پورا ڈاکومنٹ جو ہے ڈیورنگ امپلیمنٹیشن اسٹیج یہ تیار کرنا ہے. Why it is necessary? Risk analysis and management are a series of steps that helps a software team to understand and manage uncertainty. Sometimes problems are not identified, but you can anticipate that there is a risk in doing a activity. There is a risk by implying a particular source, or there is a risk to go with a utility or technical design جو اس میں سجیسٹ کیا گیا ہو. تو ہو سکتا ہے کہ وہ رسک جو ہے وہ آپ پریکٹیکلی کوئی پرابلم کریٹ نہ کرتا ہو، بٹ دیر کوڈ بی اے سچویشن جہاں پہ وہ رسک جو ہے جو آپ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے وہ سیریس نیچر کا ہو اور وہ افیکٹ کرتا ہو اسکوپ کو اور دوسری چیزوں کو. ان فیکٹ مینی پرابلمس کین پلیگ اے سافٹ ویئر پروجیکٹ. یہ آپ ذہن میں رکھیں. اور اس میں رسک از اے پوٹینشیل پرابلم. اٹ مائٹ ہیپن، اٹ مائٹ ناٹ، بٹ یو مسٹ بی ریڈی. فار ایگزامپل کسی سافٹ ویئر پروجیکٹ میں اگر آپ نے ہائیلی اسپیشلائزڈ اسکل فورس جو ہے امپلائی کرنی ہے، یہ ایک رسک ہے کہ دیٹ اسکلڈ فورس may not be available at a time when you need it. اب اس کا ایک طریقہ تو یہ میٹیگیشن اس کی کیا ہے کہ یو ہیو ٹو انشور دیٹ پرٹیکولر فیز اور ایکٹیویٹی جہاں پہ وہ اسکلڈ ورک فورس امپلائی کرنی ہے، دیٹ ایکٹیویٹی شوڈ ناٹ بی ڈیلیڈ. اور ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم نے پچھلے سیشن میں ڈسکس کیا تھا وہ اسکلڈ ورک فورس جو ہے اس کریٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے ریکوائرڈ ہے، تو آپ اس کی میٹیگیشن یہ کریں گے. رسک تو ہے کہ آپ کو ہیومن ریسورس اویلیبل نہ ہو، تو آپ ایکٹیویٹی کو ڈیلے نہ کریں اینڈ میک شیور کہ وین دا ورک فورس از آن بورڈ تو اس سے ریلیٹڈ جو اکوپمنٹ ہے اور دوسرے ان پٹس دے آر آلسو میڈ ریڈیلی اویلیبل. تو یہ انفیکٹ کیا ہے، یہ پرابلم ارائز ہونے سے پہلے آپ نے رسک جو اینٹیسپیٹ کیا ہے. میٹیگیشن اس کی یہ ہوگی کہ آپ اس کی تمام پری ریکویزٹس وین دیٹ اسکلفل ورک فورس از ریکوائرڈ وہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے. دوسری صورت میں آپ نے تمام ان پٹس تو وہ تیار کر لی اینڈ یو میڈ آل دیز پری ریکویسٹس ریڈی فار دا ٹیم. دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی ون اور فیو ممبر آف دا ٹیم they are not available, or their inclusion in the team may be delayed. اب اس کو آپ mitigate کیسے کریں گے؟ if the person or the group is not available, you must have a contingency plan to get another alternate so that your activity should not stop or should not be delayed. تو اس کے لحاظ سے it is very important to have a risk analysis and then management of these things. But regardless of the outcome, it is a really good idea to identify it, assess its probability of occurrence. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے چانسز ہیں جس میں وہ رسک جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ ایکچولی آپ کے سسٹم میں جو ہے نا کریپ ان ہو جاتا ہے. ایسٹیمیٹ اٹس امپیکٹ اینڈ اسٹیبلش اے کنٹینجنسی پلان شوڈ دا پرابلم اکرز ایکچولی. تو یہ کنٹینجنسی پلان ہے بیسیکلی جو آپ کے پاس ایز اے پروجیکٹ مینیجر ایک ٹول ہوگا ٹو ریکٹیفائی دا سچویشن. Who should do it? Everyone involved in the software process participate in risk analysis and management. Sometimes people do elaborate the thing, exaggerate the situation. Whatever the situation may be, you must include all the potential people جس میں managers ہیں، software engineers ہیں، customers ہیں، یہ تو critically important لوگ ہیں.
تو ان کے ساتھ ان کو آن بورڈ لا کے ڈسکشن کے بعد اس رسک کو ایسٹیمیٹ کریں, ایویلویٹ کریں, امپیکٹ فیکٹر کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کریں. سافٹ ویئر اٹ سیلف از اے ڈیفیکلٹ انڈرٹیکنگ. جب آپ ایک اسائنمنٹ لیتے ہیں تو اٹس ناٹ اے سمپل اسٹریٹ فارورڈ ٹاسک. لاٹس آف تھنگس کین گو رانگ اینڈ فرینکلی ان سافٹ ویئر ورلڈ many things often go wrong. So it's not uncommon that if you are confronting with a situation where things are not happening the way those are planned, it is for this reason that being prepared, understanding the risks, and taking preventive measures to avoid or manage them is a key element of good software project management. یہ اسکل اور اس ٹول کو آپ نے افیکٹولی یوز کرنا ہے. ایک چیز کا خیال آپ یہ رکھیں کہ رسک ڈزنٹ نیسسریلی مین کہ ایک پرابلم کریٹ ہو گیا ہے. رسک کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جب ایک آپ سافٹ ویئر پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, وہ تمام ریسورسز جو آپ نے امپلائی کرنے ہیں, دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی کہ وہ ریسورس کی اویلیبلٹی ٹائم وائز, کوانٹٹی وائز اور کوالٹی وائز وہ اویلیبل نہ ہوں. تو اس کو آپ اینٹیسپیٹ کریں کہ وچ آف دا اکوپمنٹ, وچ آف دا ریسورس کین ناٹ بی میڈ اویلیبل ٹائملی. تو اس کی آپ پراپر پلاننگ کر لیں گے. تو پرابلم ابھی ارائز نہیں ہوا, پرابلم تو تب آئے گا وین دیز ریسورسز اور انپٹس آر ناٹ میڈ اویلیبل. تو آپ کی رسک انالیسز یہ ہوگی کہ اگر آپ نے کوئی اسپیشل پرپز ڈیوائس اس پروجیکٹ کے لیے جو ہے نا آرڈر کی ہے یا یو ہیو ٹو میک اٹ اویلیبل, آپ اپنی پلاننگ کریں گے ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو میک دیٹ پرپز بلڈ ڈیوائس اویلیبل ٹو دا ٹیم. اگر تو جنرل ڈیوائسز ہیں جسٹ لائک کمپیوٹر, نیٹ ورکنگ اینڈ آل دیز تھنگس, یہ جو اسٹف ہے جو جنرلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اس کے لیے یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ. وہاں پہ رسک فیکٹر بھی انوالو نہیں ہے. وین ایور دیز تھنگز آر ریکوائرڈ, آپ کے اوور آل پروجیکٹ پلان میں جو پروکیورمنٹ سیکشنز ہے اس کی ذمہ داری ہے, اینڈ دے کین میک دوز تھنگز اویلیبل فار یو. بٹ فرام یور پرٹیکولر پروجیکٹ پوائنٹ آف ویو, جہاں پہ پرپز بلڈ ایک ڈیوائس کی ضرورت ہے, اب یہ ایک رسک ہے کہ وہ ڈیوائس, پہلا اسٹیپ تو یہ ہے دیٹ ڈیوائس آر دا اکوپمنٹ آر دا اوور آل سولوشن may not be available as per the desired specification. آپ اس کو انشور کریں. سیکنڈ, اسپیسیفکیشن کے مطابق تو ہوگا, their timely delivery of those resources may not be practically possible. آپ اس کو ٹائم فیکٹر کے حساب سے دیکھیں گے. اور there could be another risk involved. وہ جو پرپز بلڈ ڈیوائس ہے یا سولوشنز ہے, ہو سکتا ہے اس کے لیے جو ٹرینڈ مین پاور کی ضرورت ہے آپ کی ٹیم میں ود ان آرگنائزیشن اور آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن, ان کی اویلیبلٹی ایک پرابلم ہو. تو اب آپ ایک رسک آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ بائی انڈکٹنگ آر نیو پرپز بلڈ ڈیوائس آر دا سولوشن, اس کی جو تمام پری ریکویزٹس ہیں چونکہ وہ کامن نہیں ہیں, اس کو آپ کو فوکس کرنا ہے ٹو میک دوز تھنگ اویلیبل. آپ اس کا ایک رسک انالائز کرتے ہیں, اس کے امپیکٹ کو دیکھتے ہیں. واٹ ایف دیٹ اسپیشل پرپز ڈیوائس از ناٹ اویلیبل, نیچرلی اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کی ویٹنگ ایکٹیویٹی جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گی. ڈو یو ہیو آلٹرنیٹ اگینسٹ دیٹ, چونکہ ہم ایک اسپیسیفک پرپز بلڈ ڈیوائس کی بات کر رہے ہیں یا سولوشن کی بات کر رہے ہیں, اٹ ول ٹیک ٹائم اینڈ دا چانسز آر کہ وہ جو آپ کے اوور آل پلان تھا اس میں وہ اس کا آلٹرنیٹ may not be made available. تو آپ کے لیے ایز اے پروجیکٹ مینیجر اس کی میٹیگیشن کیا ہوگی, یو ہیو ٹو انشور دا ٹائملی اویلیبلٹی آف دا اسپیشل پرپز ڈیوائس اور دا سولوشن. یہ ایک ایگزامپل تھی جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسک از ناٹ اے پرابلم, بٹ ایف دا پرابلم اکر, دا پاسبل پرابلم اکرز, آپ اس کو پہلے ایسٹیمیٹ کریں, انالائز کریں. ریکگنائزنگ وٹ کین گو رانگ از دا فرسٹ اسٹیپ called the risk identification. Second, next, each risk is analyzed to determine the likelihood that it will occur and the damage that it will do it if it does occur. اس سے نقصان کیا ہوگا. Once this information is established, risks are ranked by probability and impact. آپ نے وہ پاسبل ایریاز کو جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کر لیا, اب آپ ان کی رینکنگ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ probability of اکرنس بھی جو ہے نا اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں. فائنلی جب آپ نے اس کو یہ اسٹیمیٹ کر لیا, دا چانسز آف فائنڈنگ اے سچویشن از ویری ہائی, تو اس کی پروبیبلٹی جو ہے نا ہائی ہے, اب ایک سیریس سچویشن آ جائے گی. اگر اس کی پروبیبلٹی آف اکرنس لو ہے, پروبیبلی اب آپ کے لیے وہ کریٹیکل سچویشن نہیں آئی, اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ود دا ریگولر نارمل مانیٹرنگ اسکیجول اینڈ اسٹیپس آپ اس کو ٹیکل کر لیں. جب یہ تمام چیزیں آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں,
Then finally, a plan is developed to manage those risks with high probability and high impact. پہلے اس پلان پہ آپ کنسنٹریٹ کریں گے اور جو لو رسک والے آئٹمس ہیں ان کا امپیکٹ لو ہے, یو ول ناٹ اگنور دیز آئدر, کیونکہ رسک از اے رسک, وہ کہیں نہ کہیں تو اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا, بٹ یو مسٹ کنسنٹریٹ آن دا ہائی رسک ہائی امپیکٹنگ ایونٹس آر دا سچویشن. اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے سارے انالیسس کا جو ہم بات کرتے ہیں, تو رسک میٹیگیشن, مانیٹرنگ اینڈ مینجمنٹ آر ٹریپل ایم پلان اور اے سیٹ آف رسک انفارمیشن شیٹ از پروڈیوسڈ. تو آپ کے پاس پروجیکٹ آفس میں یہ شیٹ یا پلان اویلیبل ہونا چاہیے فار دا انٹائر پروجیکٹ ورک. یہ ایک ٹپیکل سچویشن سے ریلیٹڈ نہیں ہونا چاہیے. دا رسک مینجمنٹ پلان ڈیلز ود دا انٹائر پروجیکٹ اور دا اسائنمنٹ. اب آپ یہ کیسے انشور کریں گے کہ یہ جو رسک پلان ہے آپ نے تمام چیزوں کو تھارولی چیک کر لیا ہے اور اس کے میٹیگیشن اور پروبیبلٹیز کو جو نا ڈسکس کر لیا ہے. اس سلسلے میں دا فرسٹ پوائنٹ از دا رسک دیٹ آر اینالائزڈ اینڈ مینیجڈ شوڈ بی ڈیرائیوڈ فرام تھارو اسٹڈی آف دا پیپل, دا پروڈکٹ, دا پروسیس اینڈ دا پروجیکٹ. یہ چاروں چیزیں امپارٹنٹ ہیں. پیپل سے مراد یہ کہ وہ تمام ٹیم ممبرس جو اس پروجیکٹ ایگزیکیوشن میں انوالوڈ ہیں ان کے ساتھ کمپلیٹ ڈسکشن ہونی چاہیے. دا اسٹیک ہولڈر شوڈ آلسو بی انکلوڈیڈ اینڈ انوالوڈ. پروڈکٹ جو اس کے نتیجے میں تیار ہو رہی ہے اس کا ڈیزائن اینڈ آل دوز فیچرز مسٹ بی ڈسکسڈ, کیونکہ امپیکٹ جو ہے وہ پروڈکٹ کے اوپر آئے گا, تو اس لیے پروڈکٹ کی بھی تھارو اسٹڈی جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. دا پروسیس, یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں, یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جس کے نتیجے میں ایک پروڈکٹ جو ہے وہ آؤٹ کم جو ہے آئے گی. تو پروسیس نیڈس ٹو بی ایویلویٹیڈ اینڈ آل دوز پیپل ہو آر انوالوڈ ان دیٹ پروسیس should be taken on board while evaluating and analyzing the impacts and the magnitude and probability of the risk. And of course, overall project کا impact جو ہے وہ آپ اس کو thoroughly study کرنے کے بعد وہ جو ہم نے کہا تھا کہ رسک شیٹ جو ہے یا پلان جو ہے mitigation پلان وہ تیار کرنا ہے. The bottom line is all the people who are involved and responsible to complete the assignment should be taken on board جب رسک انالیسس کی جو نا بات کی جاتی ہے. دا RMMM شوڈ بی ریوزٹیڈ ایز دا پروجیکٹ پروسیڈس ٹو انشور دیٹ رسک آر کیپٹ اپ ٹو ڈیٹ. پروجیکٹ کے کمپلیشن اسٹیج پہ ڈفرینٹ چیزیں جو ہے نا سامنے آتی ہیں, تو ڈپینڈنگ اپان دا ہسٹری آف دا پروگرس آپ اس رسک مینجمنٹ پلان میٹیگیشن پلان کو جو ہے نا اپڈیٹ کریں گے اکارڈنگلی. اینڈ مور امپارٹنٹلی کنٹینجنسی پلان فار رسک مینجمنٹ شوڈ بی ریئلسٹک. بعض دفعہ فار سیک آف ٹیکنیکل آنسر اور فار سیک آف کامنٹنگ اباؤٹ دا سچویشن دا ایکسپرٹس ڈو ٹاک اباؤٹ اے گڈ پروپوزلس, لیکن اس کو ریئلسٹک ہونا بھی بہت ضروری ہے. اف اٹس ٹو ایکسپینسو, اب آپ رسک کو تو میٹیگیٹ کر لیتے ہیں, وٹ اباؤٹ دا کاسٹ وچ از انوالوڈ ان ٹرمز آف ٹائم, منی اینڈ ادر ریسورسز ٹو میٹیگیٹ دیٹ. تو بنیادی بات یہ دا آنسر اور دا سولوشن ٹو اوائڈ دا رسک اور ٹو ریزالو دا ایشوز وہ ریئلسٹک ہونے چاہیے. اینڈ ریئلسٹک ان ٹرمز آف فائنینشیل فیکٹرز ایکولی امپارٹنٹ, اور ٹیکنیکل اسپیکٹ دوسرا ہے. ایک ایسا سولوشن جس کے لیے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اویلیبل نہ ہو, تھیوریٹیکلی سولوشن از اوکے بٹ پریکٹیکلی پیپل آر ناٹ اویلیبل اور ادر ریسورسز آر ناٹ اویلیبل ٹو امپلائی دیٹ سولوشن, تو وہ ایک ریئلسٹک پلان نہیں ہوگا آپ کی کنٹینجنسی شیٹ کے اندر. رسک اور چینج مینجمنٹ کے کچھ اور کنسیپٹس ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ ون بائی ون. جو کی کنسیپٹ ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلا اسٹیپ اسی رسک انالیسس کو جو ایک اور اینگل سے ہم دیکھ لیتے ہیں, دیٹ از فورسائٹ از این ایکسیلنٹ مینجمنٹ کوالٹی دیٹ کین آفن بی کلٹیویٹڈ ود ایکسپیرئنس. آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر فورسی کریں گے واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ڈیورنگ کورس آف امپلیمنٹیشن آف دیٹ particular assignment or the project. Indeed, in many cases, problems can be anticipated depending upon your experience, type of assignment that has been taken care of by the team. یہ collective effort کے ذریعے جو ہے anticipation ہوگی. In such cases, the manager can plan for the possibility that a problem will occur by estimating its probability, evaluating its impact, and preparing a solution in advance. اس کا relevant experience کے ساتھ کا ہونا, ہسٹوریکل انفارمیشن کا ہونا وہ بہت ضروری ہے.
Performing risk analysis means being prepared. اگر آپ نے رسک انالیسس کر لیا نو یو آر ریڈی فار واٹ ایف سینیریو سچویشن. اگر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے, اٹ از اے فارم آف انشورنس. دا بیسک آئیڈیا being that if a problem occurs, a solution is readily available. یہ یاد رکھیں جب کرائسس سچویشن آ جاتی ہے اس وقت سلوشن کی کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے, پینک ارائزز, اور یہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر ٹائم فیکٹر یا کوئی دوسرے فیکٹر بیچ میں آ گئے تو یو مے ناٹ بی آفرنگ این آپٹیمل سلوشن ٹو دوز ان دیٹ کرائسس سچویشن. تو اینٹیسپیٹ کر کے اگر آپ پہلے سے کوئی پرابلم کو ڈیفائن کریں گے اور اس کا سلوشن جو پلان کریں گے, دیٹ سلوشن ول بی مور ریئلسٹک, مور پریکٹیکل اینڈ کاسٹ افیکٹو. ان کیس آف ایمرجنسی یو مے بی ایبل ٹو کور اپ دا سچویشن, لیکن اس کی جو کاسٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی بڑھ جاتی ہے. لائک آل انشورنس, رسک انالیسز یوزلی کمز ود دا پرائز. In fact, the cost of preparing for the occurrence of a problem is primarily the cost of having the alternative solution at hand while the problem may or may not occur. In some cases, the cost may be minimal. The time needed to analyze and document the solution and the time to track the problem is simple. In other cases, the cost may be substantial. For example, the price of an alternative piece of development equipment. لیکن چونکہ sensitivity of the program or the project is that high, you can't afford any risk. تو آپ کو اس کے مطابق پریپیئر کرنا ہوگا اپنے آپ کو, اور آلٹرنیٹ میئرس جو ہے نا وہ اڈیپٹ کرنی ہوں گی. اگر ڈیولپمنٹ اکوپمنٹ ہے تو آپ کو یو ہیو ٹو ہیو اے کنٹینجنسی پلان ود دا ریڈنڈنٹ اور دا آلٹرنیٹ اکوپمنٹ اور دا سولوشن ریڈی ان کیس آف پرابلم اکرز. سینسٹیو کمپلیکس سچویشن میں اینڈ پرٹیکولرلی وین دا کسٹمائز سولوشنز آر ریکوائرڈ, وہ آپ کو پہلے سے تیار کرنے ہوتے ہیں. ایٹ دا ٹائم آف پرابلم اٹ ریئلی بیکمز ڈیفیکلٹ ٹو obtain the alternatives or arrange timely other possible solutions. In any case, the problem that has been analyzed and resolved ahead of time is far simpler to resolve than a problem that occurs unexpectedly. وہاں پہ تو panic situation بھی آ جاتی ہے. Any project can encounter uncertainties. یہ تو بڑا common ہے. And those uncertainties can be in the form of increased cost. Cost بڑھتی جا رہی ہے. Schedule delays due to some reason, some activities has been seriously delayed, and diminished qualities. آپ کو ڈیورنگ implementation جب آپ نے progress reporting جو ہے نا acquire کی, you came to know some of the outputs are not qualitative, they are not up to the mark, یا وہ ان کے جو performance tests ہیں those tests were failed, or the user response is not up to the acceptable level. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کسی نہ کسی انسرٹن سچویشن کو جو ہے نا ڈیمانسٹریٹ کرتی ہیں. اینڈ وین یو ہیو سم انسرٹنٹی دین یو آر ناٹ شیور ہاؤ دا تھنگز ول گو ایز پر وائدر دا تھنگز ول گو ایز پر پلان اور ناٹ. یہ ہم رسک کی اب بات کر رہے ہیں. سو دیر از اے رسک دیٹ سم آف دا تھنگز مے گو رانگ. اب آپ اس کو جو انشور کریں گے کہ if the situation arises, what to do. Unless tackled, these uncertainties can lead a major project disasters. آپ پہلے سے پلان کریں. If the situation arises, you must have a mitigation or the solution ready to tackle the issues. Otherwise, اگر آپ نے uncertainties کو جج نہ کیے, اینٹیسپیٹ نہ کیے, پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں, تو اوور آل امپلیمنٹیشن پلان جو ہے اس کو یہ افیکٹ کرے گا. The uncertainties encountered during project execution are the potential project risk. اس کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے. Every software project has to grapple with the new risks threatening information security along with the conventional risks such as hardware failures, time and cost escalations, defects or the resource crunch. ان رسک کو آپ ٹیکل کریں گے. Risk can be defined as a possibility of loss. ایک اور اس کی ڈیفینیشن بھی ہے. Risk arises due to inability to achieve objectives within defined cost, schedule, and technical constraints. Risk has two components, essentially. The possibility of not achieving a particular outcome is one, and the result of failing to achieve the outcome is the other. یہ دونوں رسک ہیں. The former is the probability of loss,
and the later is the total loss. اب آپ کو ڈٹرمن کرنا ہے what you can afford. Software project management deals with managing both these components of the risk. In fact, the risk management focuses the project manager's attention on those portions of the project most likely to cause trouble and compromise participants' win conditions. You can't afford to let certain risks jeopardize the entire project activity. In other words, risk management is a set of actions that helps the project managers plan to deal with the uncertain occurrences. It is through risk management that project managers assess risks and manage to reduce risk to an acceptable level. تو یہ ڈفرینٹ کنسیپٹس تھے جو ہم نے رسک سے ریلیٹڈ جو ہے نا ابھی ڈسکس کیے ہیں. نو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ٹائپ آف رسکس. جب آپ کوئی بھی سافٹ ویئر پروجیکٹ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یو کنفرنٹ ود ٹو بیسک ٹائپ آف رسک. ون از دا ڈیولپمنٹ پروسیس رسک, ادر از دا پروڈکٹ رسک. ڈیولپمنٹ پروسیس رسک میں ڈیولپر ایررز کو ایک ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ اٹ از. پور ٹریننگ ڈیو ٹو دا بجٹری کانسٹینٹ. ٹیم تو امپلائی کر لیا آپ نے, بٹ دا پراپر ٹریننگ جو ہے ٹیم کی نہیں ہوئی, اور اس کی ایک ریزن ٹریننگ پہ چونکہ اتنا زیادہ انویسٹ نہیں کیا جاتا, ہائرنگ آف دا اسکلڈ پیپل ان پہ زیادہ کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اس بجٹری کنسٹرینٹ کی وجہ سے ٹریننگ سیشن ہو سکتا ہے وہ ارینج کیے گئے ہوں, بٹ دے مے ناٹ بی سفیشینٹ, اور دا کوالٹی آف ٹریننگ واز ناٹ سوٹیبل اور سفیشینٹ ٹو ڈیل ود دا پروجیکٹ ریکوائرمنٹ. تو یہ بھی ایک ڈیولپر ٹیم کا جو ہے ایرر ہوگا یہاں پہ. ان ایڈیکویٹ اسکلس اینڈ سافٹ ویئر ٹولس. اس سولوشن کے جو ٹول اڈیپٹ کیے گئے ہیں یا اس کے جو مین پاور ایکوائر کی گئی ہے اس میں کوئی پرابلم ہوگا, تو یہ ایک رسک ہے کہ ود دا ان ایڈیکویٹ اسکلڈ پیپل اینڈ ان اپروپریٹ سافٹ ویئر ٹولز اور دا چیپر سافٹ ویئر ٹولس, اب جس پروڈکٹ کو آپ پرپیئر کرنے جا رہے ہیں یو مائٹ کم اپ ود دا qualitative issues if not others. Environmental problems. اگر environment conducive نہیں ہے, the risks are کہ جو team involved has project activities میں they will lose the interest and motivations. یہ بھی ایک رسک ہے جس کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ نے ٹیکل کرنا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ ڈیولپمنٹ پروسیس رسک میں it is very important to provide a conducive work environment. انٹرپشنز آف ڈیزاسٹر آف آفس میں کوئی پرابلم آ گیا ہے جس کی وجہ سے اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار دا ٹیم ٹو کیری آن دا ورک, تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. پرابلم ان پرسنل ایکوزیشن اینڈ ریٹینشن. لوگوں کو ہائر کر لیا بٹ یو کان ریٹین دوز پیپل. تو شروع میں اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے مینجمنٹ اسکل کی بات کی تھی تو اس میں یہ زور دے کے اس پہ جو ہے نا ہم نے کہا تھا کہ when you hire the people, make sure their interest should be intact during course of project implementation. اب ان کا انٹرسٹ یا تو ان کے لیے لرننگ اپرچونیٹی ہو. آف کورس دا فائنینشیل بینیفٹس آر ویری امپارٹینٹ. اس سے بھی زیادہ امپارٹینٹ یہ ہے آل دوز پیپل ہو آر انوالوڈ ان دا پروجیکٹ, ان کے انٹرسٹ جو ہے اس میں ہو, ان کی لرننگ ہو, اور جو کام ان کو اسائن کیا گیا ہو دیٹ از ایز پر دیئر ول اینڈ ایز پر دیئر کوالٹیٹیو اسکیل. اس چیز کا جو ہے خاص طور پہ دھیان کرنا ہوگا. پرابلمس نیچرل ڈیزاسٹر جسٹ لائک ارتھ کویک, فائر, جس کی وجہ سے سیٹ اپ جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے, تو ڈیولپمنٹ ٹیم کے جو آپریشنز ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. پروجیکٹ رسک کیا ہیں؟ اف پروجیکٹ رسک بیکمز ریئل اٹ از لائکلی دیٹ پروجیکٹ اسکیجول ول سلپ اینڈ دیٹ کاسٹ ول انکریز. ظاہر ہے جو ہی آپ ٹائم کو کراس کرتے ہیں تو ان موسٹ آف دا کیسز جنرلی کاسٹ از آلسو انکریزڈ. پروجیکٹ رسک آئیڈینٹیفائی, ان کی جو میجر آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس میں آ جاتا ہے پوٹینشیل بجٹری کانسٹرینٹ. ان موسٹ آف دا کیسز جو بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے ڈیولپمنٹ ٹیم کے لیے دیٹ از ناٹ ٹو دا آپٹیمل لیول اور سوٹیبل لیول. کانسٹرینٹس ہوتی ہے اس میں. اسکیجول, اٹس ٹو ٹائٹ اسکیجول انڈر وچ دا پروڈکٹ از گوئنگ ٹو بی پریپیئرڈ. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے جو آپ کو اس کو میٹیگیٹ کریں گے. پرسنل, اسٹافنگ اینڈ آرگنائزیشن, ان کے انٹرنل ایشوز ہو سکتے ہیں. ریسورسز, کسٹمرز اینڈ ریکوائرمنٹ پرابلمس اینڈ دیئر امپیکٹ آن اے سافٹ ویئر پروجیکٹ. یہ اس پروجیکٹس کے جو انٹرنل رسک ہیں جو آپ کو ٹیکل کرنے ہیں. بزنس رسک ایک اور کیٹیگری ہے
Business risk threaten the viability of the software to be built. Business risk often jeopardize the project or the product. اس میں جو مین چیزیں کنسیڈر کرنے کی وہ ہیں بلڈنگ این ایکسیلنٹ پروڈکٹ اور سسٹم دیٹ نو ون ریئلی وانٹس، دیٹس اے میجر پرابلم. کتنی اچھی کوئی چیز بنا لیں، اگر یوزر، کلائنٹ، اسٹیک ہولڈر دے ڈونٹ وانٹ دیٹ تو وہ تو پرابلم ہے. یہ ایک بزنس رسک ہے، ایک ایسی چیز آپ تیار کر رہے ہیں جس کے لیے یوزر جو ہے یوزر از ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ دیٹ. بلڈنگ اے پروڈکٹ دیٹ نو لانگر فٹس ان ٹو دا اوور آل بزنس اسٹریٹجی فار دا کمپنی اور دا آرگنائزیشن. اب یہ آپ کا اسٹریٹجک رسک ہو گیا. ایک اور امپارٹنٹ پوائنٹ ہے بلڈنگ اے پروڈکٹ دیٹ دا سیلس فورس ڈزنٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو سیل. پروڈکٹ ہے، سولوشنز ہے، لیکن اس کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے اب وہ ٹیم نہیں ہے یا ٹیم کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. دیٹ مینس یو آر گوئنگ ان ٹو اے رسک. ایک ایسی چیز آپ تیار کرنے جا رہے ہیں جس کو پروموٹ کرنا جو ہے نا ڈیفیکلٹ ہے. لوزنگ دا سپورٹ آف سینئر مینجمنٹ ڈیو ٹو چینج اینڈ فوکس آر دا چینج اینڈ پیپل مینجمنٹ ایٹ رسک. لانگ ٹرم پروجیکٹس میں اٹ از اے گریٹر رسک کہ بائی دا ٹائم یو کم اپ ود دا سولوشن ٹیکنالوجیکل چینج کی وجہ سے اور ڈیو ٹو سم ادر پروسیس چینج دیٹ آرگنائزیشن از نو ون انٹرسٹڈ ان دیٹ سولوشن. عام طور پہ سافٹ ویئر پروجیکٹس میں سولوشن اورینٹیڈ پروجیکٹس جو ہے نا زیادہ ان پہ جو ہے کام کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوز آؤٹ پٹ شوڈ بی ڈیلیورڈ ایز پر دا ٹائم ریکوائرڈ. تو اگر اس کا ٹائم اسکیل سلپ ہو گیا اور اس دوران میں لانگر پروجیکٹس میں ڈیلے اتنی زیادہ ہوگی، آلٹرنیٹس آ گئے، آرگنائزیشن کی جو ہے اسٹریٹجی چینج ہو گئی. اب جب سینئر مینجمنٹ کی اسٹریٹجی چینج کی وجہ سے اس کی امپارٹینس، اہمیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، تو نیچرلی ان کے لیے فائنینشیل ریسورسز کی اویلیبلٹی جو ہے وہ بھی اس کو افیکٹ کرتی ہے. تو دیٹس اندر رسک. لوزنگ بجٹری اور پرسنل کمٹمنٹ. بجٹ رسک یہ ایک ایشو ہے بزنس رسک میں. اٹ از ایکسٹریملی امپارٹینٹ ٹو نوٹ دیٹ سمپل کیٹیگرائزیشن وانٹ آلویز ورک. سم رسک آر سمپل انپریڈکٹیبل ان ایڈوانس. تو ود دا سچویشن آپ ان کو جو ہے نا الیبوریٹ کریں گے اور کنسنٹریٹ کریں گے. ایک اور ایشو جس کو ہم ڈیولپمنٹ پروسیس رسک میں ٹیک اپ کر سکتے ہیں دیٹ از انسیٹسفائڈ امپلائیز، جو کہ آپ کے اوور آل پروگرس کو، امپلیمنٹیشن پروگرام کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اے سیکڈ امپلائی کین یوز پاس ورڈ سنفر ٹو گین انآتھورائز ایکسیس. کیونکہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ہیومن ریسورس از اے کریٹیکل ریسورس اینڈ دے ڈو ہیو ایکسیس ٹو دا کلاسیفائڈ انفارمیشن اور دا ریسٹرکٹیڈ انفارمیشن. تو اگر آپ کی ٹیم میں ایک انولنگ ورکر تھا، یو ہیو فائر دیٹ فیلو، اور آپ نے اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ بیفور فائرنگ دیٹ پرسن آل دا نیسیسری پاس ورڈ نیڈس ٹو بی چینج، ریمووڈ اینڈ ایکسیس ٹو دا کریٹیکل انفارمیشن ہیز بین پروٹیکٹیڈ، دین چانسز ہے دیٹ ڈسکنٹینٹ پرسن کین ڈیمیج یور سسٹم، یور ڈیٹا، یور انفارمیشن. ڈسمس پرسن کین فلڈ دا سسٹم ود سینسلیس میسیجز. جو بھی الیکٹرانک ورلڈ میں، انٹرنیٹ ورلڈ میں ہوتا ہے، دیٹ فیلو کین ریئلی ڈیمیج ٹو دا سسٹم، ٹو دا انفارمیشن. تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل ود ریسپیکٹ ٹو انسیٹسفائڈ امپلائیز جو کہ اس ٹیم سے جو ہے آپ نے نکال دی ہوں، ڈیٹیچ کر دی ہوں. اینڈ انسیٹسفائڈ امپلائی کین آلسو ٹرائی ٹو سیبوٹائز دا پروجیکٹ ورک بائی ڈسٹرائنگ فائلز اینڈ پروگرام. دیٹ از دا ورسٹ تھنگ وچ اے پرسن کین ڈو. اب آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر کیا کریں گے؟ بفور ڈیٹیچنگ اے پرسن میک شیور دیٹ آل دا کریٹیکل امپارٹنٹ ڈیٹا از سیف گارڈیڈ اور دا کریٹیکل امپارٹنٹ فائلز، انٹرمیڈیٹ ریزلٹس اور اینی ریسورس جو اس پرٹیکولر گروپ یا انڈیویجول کی کسٹڈی میں ایکسیس میں تھا، پہلے آپ ان کو ڈیٹیچ کر کے سیف کسٹڈی میں لیں گے. ناٹ اونلی دیٹ، یو ہیو ٹو انشور کہ وٹ ایور یو ہیو گاٹ ان سیف کسٹڈی اس کی ویلیڈیٹی، ایکوریسی جو ہے نا وہ بھی صحیح ہے، تو وہ آپ اس کو چیک کریں گے. ڈیولپمنٹ پروسیس رسک میں ایک اور جو امپارٹنٹ فیکٹر دیٹ از پور مینجمنٹ آبجیکٹو. If the language in the management objective is ambiguous and not stated clearly, the risk management program will not function properly. Objective should be very clear. Narrowly focused and changing objectives that are not updated can also be counted as risk. If you keep on changing the objectives, تو اس کا افیکٹ اسکوپ کے اوپر پڑے گا، اسکوپ کی وجہ سے اور باقی چیزیں جو افیکٹ ہوں گی. تو دیٹ مین جو آپ کا رسک پلان، رسک مینجمنٹ پلان ہے، رسک انالیسز ہے،
that will not be functional and effective. So that is a problem. Objectives should be clear, scope should not be changed frequently. لیکن چونکہ ہم سافٹ ویئر پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں جس میں فیسیلیٹیشن از ویری امپارٹینٹ، اور ساتھ ہی ایڈوانٹیجز آف دا نیو سسٹمس وہ ایک سیلنگ آئیڈیا ہوتا ہے، تو دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی یوزر کی وجہ سے اور ڈیو ٹو سرٹن چینجز میڈ ان دا ڈیولپمنٹ پروسیس آپ نے ٹیکنیک، اسٹائل، اکوپمنٹ کو یا کسی چیز کو چینج کر دیا ہے. اف دوز تھنگز آر چینج دین چینج مینجمنٹ کی جو ہم نے پہلے بات کی تھی اس کے مطابق ان کو انکارپوریٹ کرائیں، بٹ دوز چینجز شوڈ ناٹ بی فریکوینٹ. تو اس کو جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھنا ہے. لیک آف کنٹینجنسی پلانس، incomplete cost estimates and unrealistic schedule are also potential risk in a project. Similarly, unrealistic performance standards are also potential risk to the development process. اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ اپنی پروڈکٹ کو، سروس کو، آؤٹ پٹ کو لو لیول اسٹینڈرڈ یارڈ اسٹک کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے ٹیسٹ کریں گے تو انفیکٹ ٹیسٹ تو آپ وہ پروڈکٹ یا سولوشن جو ہے ٹیسٹ تو وہ پاس کر لے گے، بٹ اوور آل امپیکٹ اس کا یہ ہوگا ناؤ یو آر گوئنگ ٹو پرووائڈ اے لو کوالٹی آؤٹ پٹ، اور یہ رسک یہ ہے کہ لو کوالٹی آؤٹ پٹ may not be acceptable at the time of handing over the solution or the project or the intermediate or the final output. تو یہ اس کا جو ہے نا خیال کرنا ہے کہ اسٹینڈرڈس، ٹیسٹ پیرامیٹرز شوڈ بی اپ ٹو ڈیٹ اینڈ شوڈ بی ریفلیکشن آف دا انڈسٹری اور آرگنائزیشن ریکوائرمنٹ. سو بنیادی طور پہ ہم نے 5 فیکٹر جو ہے آئیڈینٹیفائی کیے ٹائپ آف رسک کے ریفرنس سے، جس میں پروسیس اورینٹڈ رسک یہ تھے کہ ڈیولپر ایررز جو ہیں اس کی وجہ سے دیر کوڈ بی اے رسک کہ آپ کے پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن جو ہے افیکٹ ہو. پروجیکٹ اٹ سیلف، اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، ایمبیگویٹیز ہیں اس میں. بزنس رسک جس کی ہم نے بات کی، انسیٹسفائڈ امپلائیز وہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے، رسک ہوتا ہے. اینڈ لاسٹلی اور مور امپارٹنٹ پور مینجمنٹ آبجیکٹو جو ہے نا وہ ہم نے بات کی تھی. تو آپ کا ایز اے پروجیکٹ مینیجر ان ایریاز کو فوکس کرنا ہے کہ وٹ ایور پروجیکٹ یو امپلیمنٹ میک شیور کہ اس طرح کے جو پروسیس ریلیٹڈ رسک ہیں آپ ان کو ایویلویٹ کریں، انالائز کریں، ایسیس کریں، اینڈ یو بیکم سیٹسفائڈ دیٹ یو ہیو اے کائنڈ آف آلٹرنیٹ سچویشن. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک رسک سچویشن یا پرابلم سچویشن ارائز ہوتی ہے تو آپ کے پاس اس کا سلوشن جو ہے نا موجود ہے. سیکنڈ امپارٹنٹ ٹائپ جو ہے رسک کی وہ ہے پروڈکٹ رسک. پروڈکٹ رسک میں بنیادی طور پہ کیا ہے، چینجنگ ریکوائرمنٹ ڈیورنگ پروجیکٹ ڈیولپمنٹ از اے بگ رسک دیٹ یو ول بی انیبل ٹو کمپلیٹ دا پروجیکٹ ان اے ٹائملی فیشن ایٹ دا سیم کاسٹ. تو ریکوائرمنٹ شوڈ ناٹ بی چینج فریکوینٹلی انلیس اینڈ اٹس ایبسلیوٹلی مینڈیٹری. تو یہ اب آپ کے لیے ایک رسک فیکٹر ہے. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ پریکٹیکلی ریکوائرمنٹس کا چینج ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب آپ کو اوور آل پلان میں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو ریکوائرمنٹ انالیسس جاب کمپلیٹ کی گئی، یوزر فیڈ بیک جو آپ کے پاس آ گیا، اگر درمیان میں پروجیکٹ پلان کا یہ حصہ ہے کہ ماڈولر اپروچ میں ڈفرینٹ پروڈکٹس اور دا سروسز آر بینگ پروڈیوسڈ، تو آپ انشور کریں کہ ماڈولر اپروچ کے نتیجے میں جو انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس تھیں یا بائی پروڈکٹس تھیں ان تمام کی ایکسیپٹینس ود دا پیسج آف ٹائم اف پاسبل آپ یوزر سے، کلائنٹ سے، اسٹیک ہولڈر سے لیتے چلے جائیں، سو دیٹ جب آپ اوور آل پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں تو وہاں پہ یہ چینج آف دا ریکوائرمنٹ فرام دا کلائنٹ وہ آپ کو ڈسٹرب نہ کریں. انکمپلیٹ اینڈ انکلیئر ریکوائرمنٹ ایک اور ایشو ہے. وہ ٹیم جس نے ریکوائرمنٹ انالیسس کیا ہوتا ہے جنرلی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے فرام دا ٹیم دیٹ از ریسپانسبل فار دا کنسٹرکشن اینڈ ڈیزائننگ آف دیٹ سافٹ ویئر پروگرام. تو میک شیور کہ ریکوائرمنٹ انالیسس ٹیم نے جو اس کی ایس آر ایس جو ہم بات کرتے ہیں سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹیکنیکل پیرامیٹرز ہیں دوز آر پراپرلی ڈاکومنٹڈ اینڈ یوزر نیڈس ہیو بین انکارپوریٹڈ. ناٹ اونلی دا یوزر نیڈس ہیو بین انکارپوریٹڈ، جو اسپیسیفکیشن کی کنڈیشنز ہیں دوز ہیز بین چیکڈ اینڈ انشورڈ کہ یہ جو ڈیزائن سامنے آیا ہے جس کے اوپر کنسٹرکشن ہونی ہے that is complete in all respects and it meets the user requirement. Bottom line of any software project is whatever product, service or facility is being produced, it must meet the user requirement. تو پروڈکٹ جو رسک ہے ریکوائرمنٹ کا، چینجنگ آف دا ریکوائرمنٹ اور میٹنگ آف دا ریکوائرمنٹ، یہ
رسک جو ہیں بڑے سیریس ہو جاتے ہیں بعد میں اگر لیٹر اسٹیج پہ کسی چینج کی ضرورت پیش آئے گی. پرابلمز اینڈ میٹنگ ڈیزائن اسپیسیفکیشن یہ ایک اور رسک ہے. ٹھیک ہے, ریکوائرمنٹ کو تو ٹیکل کر لیا تھا. ان آرڈر ٹو میٹ دا ریکوائرمنٹ جو ایک ٹیکنیکل ڈیزائن ٹیکنیکل ٹیم نے تیار کیا, تھیوریٹیکلی اسپیکنگ دیٹ ڈیزائن میں بی گڈ ڈویبل, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم اور ڈیو ٹو اویلیبلٹی آف سم نیو ٹولس ٹیکنیکس, اب یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو ڈیزائن کی اسپیسیفکیشن تھی دوز نیڈ سم موڈیفکیشن ٹو میک اے بیٹر ڈیزائن. تو اس صورت میں یہ ایک ایسا رسک ہے جس کو آپ نے چیک کرنا ہے. ان ادر ورڈس, all the tools techniques being used to develop the design specification, آپ یہ انشور کریں کہ وہ as per the time وہ اس کے مطابق ہیں, as per the users وہ اس کے مطابق ہیں, اور جو اس کے پیرامیٹر اور فیچرز ہیں جو BOQs میں کنٹریکچوئل ابلیگیشن کے مطابق اگر کچھ انہوں نے کوئی اسپیسیفک ڈیمانڈ ہے یوزرس کی, دوز ہیو بین انکارپوریٹڈ ان دیٹ ڈیزائن. تو یہ ایک رسک کو آپ منیمائز کر سکتے ہیں جب آپ اس کا انالائز کر لیں. دیر کوڈ بی اے سچویشن جہاں پہ آپ کے لیے مشکل ہو انیشیل اسٹیج پہ اس کو فائنل کرنے کا. یو مسٹ نوٹ اٹ ڈاؤن کہ یہ ایک ایسا گرے ایریا ہے جو جب کچھ انٹرمیڈیٹ ریزلٹ سامنے آ جائیں اور اگر ماڈولر اپروچ پہ یہ پروجیکٹ جو ہے نا کمپلیٹ کیا جا رہا ہے, تو ماڈولر اپروچ میں ماڈول کی ٹیسٹنگ کے بعد اگر کسی چینج کی ضرورت ہے یا انہینسمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ اس کو اپنے پلان میں ضرور شامل رکھیں. دیٹس اندر کائنڈ آف رسک دیٹ دا ڈفرنٹ ماڈیولس ایٹ دا ٹائم آف انٹیگریشن مے ناٹ ایکٹ اور ریئیکٹ دا وے دے ہیو بین پلان. تو آپ اس کے حساب سے جو ہے نا اس کی میٹیگیشن پلان کو جو ہے نا بنائیں گے. پروجیکٹ ڈیلیوریبلس اور آبجیکٹیوز آر ناٹ کلیئرلی ڈیفائنڈ. یہ ایک ایسا ایشو ہوتا ہے جس میں ڈیو ٹو دا کاسٹ فیکٹر, ڈیو ٹو دا ٹائم فیکٹر, ڈیو ٹو دا سم ٹیکنیکل ریسورس ان اویلیبلٹی, ایک منیمم ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈس کو سامنے رکھ کے ان کے ڈیلیوریبل جو ہے ڈیفائن کر دیے جاتے ہیں یا آبجیکٹیو ڈیفائن کر دیے جاتے ہیں. یہ بعد میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں. ایز اے پروجیکٹ مینیجر, چونکہ اٹس یور رسپانسبلٹی ٹو پریپیئر اور ڈیولپ دیٹ پروڈکٹ, تو آپ یہ انشور کر لیں کہ ڈیلیوریبل اور جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بڑے کلیئرلی ڈیفائن ہوئے ہیں, اور جو منیمم اسپیسیفکیشن اور فیچرز جو ڈیزائر کیے گئے ہیں دیٹ مسٹ بی میٹ ایٹ دا ٹائم آف ٹیسٹنگ اینڈ ویریفیکیشن. اور ہاریبل سچویشن یہ ہو سکتی ہے دیٹ ٹیکنیکل ڈیٹا از مسنگ, کیونکہ ٹیکنیکل ڈیٹا, ہسٹوریکل ڈیٹا اور یہ تمام چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہیں سکسیزفل پروجیکٹ امپلیمنٹیشن کے لیے. تو ان دی ایبسینس آف ٹیکنیکل ڈیٹا دین آئدر یو ہیو ٹو ری ورک دا ہول تھنگ اور دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی دین یو ہیو سم مسنگ لنکس. آپ کے لیے ایک ایڈیشنل ورک ہے, یہ ایک ایسا رسک ہے وچ شوڈ بی اوائڈڈ. several alternatives of any given time during the project, یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے. اوکے, you want to develop a solution, A, B, C, D have given you different alternatives. Which one should be selected? ہر ایک کے میرٹس ڈی میرٹس بھی ہوتے ہیں. You can't simply reject one particular alternative or you can't straight away accept the one. اب یہ پرابلمیٹک سچویشن ہے اور رسک یہ ہے the kind of alternatives or the option you are selecting may not be optimal, or the alternative solution you have opted practically it's not suitable. اس رسک کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یوزر ریکوائرمنٹ کو, اسپیسیفکیشن ریکوائرمنٹ کو, capability and ability of the team to design and develop that, time frame and other resources to be employed to complete that particular solution through that alternative, ان تمام کا آپ ڈیٹیل ریویو انالیسس کریں گے. دین پرابیبلی یو مائٹ بی ان اے سچویشن ویئر یو کین سیٹسفائی یور سیلف کہ ٹھیک ہے ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے, ان 3-4 آلٹرنیٹو میں سے یو آر گوئنگ ٹو ریکمینڈ اینڈ پک دا آلٹرنیٹ اے اور بی اور سی. وداؤٹ ہیونگ اے پراپر انالیسز آپ کے لیے ڈیسیژن کرنا مشکل ہو جائے گا. اور اس میں ٹپ یہ ہے, ڈونٹ ٹیک دا ٹیکنیکل ڈیسیژن یور سیلف. یو آر اے مینیجر, یو آر اے کوآرڈینیٹر. لیٹ دا ٹیکنیکل پیپل be made responsible for helping you to coming up with the technical solutions. تو اس کے چونکہ ٹیکنیکل ٹیم کی ذمہ داری ہو جاتی ہے, they will go in details. پہلا تو پوائنٹ یہ ہے, all the details will be taken care of by the technical team. impacts جو ہیں وہ ٹیکنیکل ٹیم کی ذمہ داری ہو جائے گی. and once they are proposing something then it becomes their responsibility to get the job done. تو اس کے حساب سے جناب اس رسک کو جو ہے نا منیمائز کر سکتے ہیں.
If errors are not recognized during the design phase, then it's a very, very bad situation. وہ ایرر جو بعد میں سرفیس ہوں گے, دوز ایرر کوڈ بی ریموویبل, ایڈجسٹیبل, اور اف انلکی ڈیز ود یو, دین ایک سچویشن ایسی آ سکتی ہے جتنا لیٹ وہ ایرر سرفیس ہوگا آپ کے لیے اس کو ٹیکل کرنا, اس کو میٹیگیٹ کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا. سو میک شیور دیٹ آل دا پاسبل ایررز وچ may come across with the situation, آپ ان کو ایسیس کر لیں گے. Size and complexity of the project itself is a risk. Smaller project, lesser complexity, اس کا مطلب یہ ہے کہ it's easy going for you. اب ہم ایک اور ٹاپک پہ آتے ہیں جو کہ رسک مینجمنٹ پروسیس سے ریلیٹڈ ہے. کنسیپٹ کو سمجھنے کے بعد لیٹس سی کہ اس میں پروسیس کیا انوالو ہیں. بنیادی طور پہ 3 پروسیس ہیں جو رسک مینجمنٹ کے سلسلے میں یو ہیو ٹو کم اکراس ود. رسک آئیڈینٹیفیکیشن ہے پہلا, سیکنڈ از رسک انالیسز, اینڈ تھرڈ از رسک میٹیگیشن. ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک السٹریشنز ہے جس میں رسک مینجمنٹ از 1, اس میں رسک آئیڈینٹیفیکیشن, رسک انالیسز, رسک میٹیگیشن, 3 اس کے پروسیس جو ہے نا ڈیفائن کیے گئے ہیں. رسک انالیسز کو فردر ایلیبوریٹ کیا گیا ہے, تو اس میں رسک پروبیبلٹی کیا ہے. جب آپ انالائز کر رہے ہیں یو وانٹ ٹو سی کہ پروبیبلٹی آف اکرنس آف دیٹ رسک وہ کیا ہوگی. رسک امپیکٹ کیا ہے, اس کو آپ اسیس کرتے ہیں. اگر یہ سچویشن آ جاتی ہے, یہ پرابلم آتا ہے, تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. رسک فیکٹر بذات خود کیا ہے, اس کا میگنیچیوڈ اور اس کی کمپلیکسٹی نیچر جو ہے نا وہ دیکھنی ہے. تو رسک انالیسز میں آپ ان 3 چیزوں کو جو ہے نا کلوزلی جو ہے نا واچ کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں. آفٹر آئیڈینٹیفائنگ دا رسک اینڈ گوئنگ تھرو انالیٹیکل ایکسرسائز, اب یہ نیکسٹ اسٹیپ یہ آتا ہے مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ اس کے میٹیگیشن کرتے ہیں, سولوشن, ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو پرووائڈ اے سولوشن اگینسٹ دا رسک سچویشن, پرابلمیٹک سچویشن. اس میں پہلا تو سولوشن یہ کہ رسک اوائڈنس, آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دیٹ رسک شوڈ بی اوائڈڈ. دیٹ مینس یو شوڈ ہیو اے گڈ مینجمنٹ پلان, RNN پلان پہلے بنائیں, اور وہ تمام انپٹس, وہ تمام ریسورسز جو کہ کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں, ان کا ٹائم فریم وین دے آر ریکوائرڈ, ان کے لیے اگر کوئی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے, کوئی لیگل, ایڈمنسٹریٹو کلیئرنسز, ایکسیپٹنس, رائٹنگ آفرز, ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے, تو آپ انشور کریں کہ وہ ٹائملی ہو جائیں. آفس اسپیس اور جو اکوپمنٹ, انسٹالڈ اکوپمنٹ, اس سے ریلیٹڈ ٹریننگ ہے, اور جو ٹیکنیکل میٹیریل یا ڈیٹا ہے وہ تمام آپ میک آل دوز تھنگز ریڈیلی اویلیبل. تو ایٹ لیسٹ یو کین اوائڈ دا رسک بائی ہیونگ آل دا پری ریکویزٹ کنڈیشنز ریڈی فار دا یوزیج آف ون پرٹیکولر سورس اور دا ملٹیپل سورس. پھر رسک مانیٹرنگ ہے. تمام چیزیں کرنے کے باوجود اگر کچھ ایریاز میں یو کانٹ اوائڈ دا رسک, فار ایگزامپل ڈیزائن کی ہم نے بات کی تھی, اٹس ناٹ پاسبل فار یو ٹو اینٹیسپیٹ بیفور اینڈ. جو ڈیزائن جب تک کہ پروڈکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی, اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں آتا, انٹرمیڈیٹ اس کا رزلٹ نہیں آتا, اٹس ڈیفیکلٹ فار یو ٹو اسیس دا کائنڈ آف رسک انوالوڈ. اس سچویشن میں آپ کلوز مانیٹرنگ کریں گے. آل دوز کریٹیکلی امپارٹنٹ فیزز, ایکٹیویٹیز, ٹاسک جس کے بارے میں یو آر ناٹ شیور, یو آر ناٹ سرٹن کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, تو اس کو آپ نے مانیٹرنگ کے ذریعے منیمائز کر دینا اس رسک کو, کہ ایٹ لیسٹ یو ہیو کیپٹ آل دوز تھنگز آن یور واچ لسٹ, اور جو ہی کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے, سچویشن ارائز ہوتی ہے, آپ امیجیٹلی ریئیکٹ کرتے ہیں. اور یہ جو ڈیلینگ فیکٹر ہے ٹائم کا, اور گیٹنگ دا الٹرنیٹیو ریڈی فار دا یوزیج, اس کو آپ بیٹر پلان کر سکتے ہیں. اور رسک مانیٹرنگ کا ہی ایک اور بیسک پرنسپل یہ ہے, اگر آپ پہلے سے اینٹیسپیٹ کر کے ایک سلوشن ڈیفائن کرتے ہیں رسک کی سچویشن میں, تو وہ سلوشن آپ کے لیے جو ہے نا بیٹر ہوگا, کاسٹ افیکٹو ہوگا اور مینیجیبل ہوگا, ایز کمپیئر ٹو آپ کو یہ تو پتا تھا کہ دیر از اے رسکی سچویشن بٹ یو ہیونٹ پلانڈ ارلیئر. تو اس وقت جب یہ پرابلم یا سچویشن رائز ہوگی, تو اس کا جو سلوشن ہوگا ان پلانڈ, اف یو آر ناٹ ریڈی فار دیٹ, تو وہ کاسٹلی بھی ہوگا, اینڈ ناٹ اونلی اٹ ول بی کاسٹلی فرام فائنینشیل پوائنٹ آف ویو, ٹائم پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے نا اس کا امپیکٹ ہوگا. اینڈ دیر کوڈ بی اے سچویشن, وہاں پہ جو سلوشن دیا گیا ہے اس سلوشن کے جو سیریز آف چینج آف افیکٹس ہیں وہ آپ کو بادر کریں. کنٹیجنسی پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ
If anything goes wrong and critically important thing goes wrong, آپ کے پاس alternate ہمیشہ ہونا چاہیے. You can't avoid to have alternate for critically important factor, resource or any particular process. تو یہ رسک میٹیگیشن کے ریفرنس سے جو ہے نا امپورٹنٹ چیزیں تھیں. بنیادی طور پہ اس تمام ڈسکشن کو، اس پروسیس کو اگر آپ سمجھیں تو اس میں پروسیس آف رسک مینجمنٹ بگن ڈیورنگ دا انالیسس فیز آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. یہ شروع میں ہی جو ہے نا آپ نے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے. واٹ ایف یو ہیو جوائنڈ دا پروجیکٹ ان دا میڈل آف پروجیکٹ ایگزیکیوشن؟ اس صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ دا ڈے یو ہیو جوائنڈ دا پروجیکٹ، اس سے پہلے جتنا بھی کام ہو چکا ہے یو مسٹ گو تھرو ان ڈیٹیل. یو کانٹ سے ایٹ دا اینڈ سوری آئی ڈونٹ نو اٹ واز ڈن بفور آئی جوائن دیٹ. یہ کامن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے بہت سارے پرابلمیٹک ایریاز یا سچویشن میں. یو آر اے پروجیکٹ مینیجر. دا ڈے یو ٹیک دا کنٹرول اٹ بیکمز یور ٹیکنیکل پروفیشنل ریسپانسبلٹی ٹو گو تھرو دا ہسٹری وٹ ہیز ہیپنڈ. یور پروفیشنل ایکسیلنس اینڈ ایکسپیرئنس ڈیمانڈس کہ آپ اس تمام ہسٹری کو جو ہے نا وہ دیکھیں، سمجھیں، اور جہاں کہیں کوئی مسنگ لنک ہے آپ آئیڈینٹیفائی کریں ریگارڈلیس آف دا فیکٹ یو آر ناٹ دیئر ایٹ دیٹ ٹائم. فرام دس پوائنٹ فارورڈ یو ہیو ٹو ٹیک دا پروجیکٹ آن ورڈس. تو آپ کے لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پریویس ہسٹری اور دا پریویس ورک ڈن کو آپ کریٹیکلی ایویلویٹ کریں، اور آپ کے رسک میٹیگیشن اور رسک پلاننگ میں ان تمام چیزوں کو انکارپوریٹ کرنا بہت ضروری ہے وچ یو فیل that as a project manager for this particular project, certain things were ignored or due importance has not been given or their mitigation and risk planning work is not satisfactory. تو آپ اس کو ری ورک کریں گے just to avoid the uncertainties and unwanted situation. Actual process of managing risk continues throughout the product development phase. یہ کوئی one time activity نہیں ہے، یہ کسی ایک phase سے related نہیں ہے. From day one it starts and it carries on with the development process phase. Risk management is a dynamic process because it deals with the activities that are yet to happen. Risk آپ اس چیز کے لیے کر رہے ہیں نا جو آپ the event which is going to happen, you are considering the risk what will happen. تو یہ آپ کے فیوچر کی ڈائنامک جو ہے ایک پروسیس ایکٹیویٹی ہے. Risk management has a two-fold agenda. First, deciding actions for preventing risk from happening. یہ تو آپ کا پہلے پرائرٹی ہونی چاہیے. Second, deciding actions for tackling risk that materializes. جب رسک کی سچویشن آ گئی، پرابلمٹک سچویشن جو ہے وہ سرفیس ہو گئی، اب آپ اس کو میٹیگیٹ کرنا ہے اور سولوشن دینا ہے. سو وی کین سے رسک مینجمنٹ از آل اباؤٹ پری ایمپٹنگ اے رسک، کمنگ اپ ود اے پلان ٹو ریزالو دا رسک اینڈ فائنلی ایگزیکیوٹنگ دا پلان. تو یہ رسک مینجمنٹ پروسیس کے جو ہے نا یہ فیچرس ہیں. آج کے سیشن کو اگر ہم سمرائز کریں تو آج ہم نے رسک مینجمنٹ، چینج مینجمنٹ کے ریفرنس سے کنسیپٹس کو جو ہے ڈیفائن کیا. ہم نے اس کی ضرورت کو دیکھا کہ وائی اٹ از امپارٹینٹ. ٹائپ آف رسک کے بارے میں ہم نے بات کی، رسک کمپون اور ٹائپ آف رسک میں ہم نے بنیادی طور پہ پروسیس ریلیٹڈ رسک اور پروڈکٹ ریلیٹڈ رسک کے جو کی فیکٹرس تھے وہ آج ہم نے ڈسکس کیے تھے. آئی ایم شیور وتھ ٹوڈیز سیشن یو ول بی ان فیوچر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ٹیکل دا رسکی سچویشن اف یو آر گیون اے چانس ٹو مینیج اے سافٹ ویئر پروجیکٹ. اس ڈسکشن کو ہم ابھی آگے بڑھائیں گے. نیکسٹ سیشن میں ہم رسک مینجمنٹ سے ریلیٹڈ جو پروسیس ہیں، کمپوننٹس ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ٹل دیٹ ٹائم اب یہ وقت آ گیا کہ ہم اس سیشن کو کنکلوڈ کریں. اللہ حافظ.